آپ کے جو سیاسی حریف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم سپریم کورٹ جائیں گے، ہم ہر پلیٹ فارم پہ جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دھاندلی کا شور کب ختم ہوگا؟ آپ کے بارے میں یہ خبریں بھی چل رہی تھی کہ آپ آئی پی پی کے حمایتی یافتہ ہیں، یا جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے NF48 کے اندر وہ آئی پی پی کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن جیتنے کے بعد پھر آپ مسلم لیگ نون میں شمولیت آپ نے اختیار کر لی. تو وہ آئی پی پی والا کیا کے ساتھ؟ دیکھیں یار، آئی پی پی نے بھی مجھے سپورٹ کیا. اور ناظرین، 8 فروری کے بعد ہم نے دیکھے کہ پاکستان کی سیاست میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب ضرورت ایک ایسے شخص، ایسے رہنما کی ہے جو جوڑ پیدا کرے. میرے ساتھ راجہ خرم نواز صاحب موجود ہیں، جو کہ حلقہ NF48 اسلام آباد سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے اور کامیاب قرار پائے. پھر ان کے نتائج چیلنج کر دیے گئے. الیکشن کمیشن نے جو جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا وہ بھی معطل ہوا، اور پھر کئی سماعتوں کے بعد وہ نوٹیفیکیشن واپس بحال ہو چکا ہے. میرے ساتھ سر موجود ہیں، سر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی بھائی. سب سے پہلے تو وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. سر، دوبارہ سے نوٹیفیکیشن بحال ہوا ہے، لیکن آپ کے جو سیاسی حریف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم سپریم کورٹ جائیں گے، ہم ہر پلیٹ فارم پہ جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دھاندلی کا شور کب ختم ہوگا؟ دیکھیں جی، یہاں پہ بدقسمتی سے جو بھی الیکشن ہوا ہے پاکستان میں، جب بھی ہوا ہے اس میں یہی شور ڈلتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. لیکن جو میں اگر اپنے اس الیکشن 2024 کی بات کروں تو میں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. لوگوں نے مجھے ووٹ کیا، سپورٹ کیا، بڑی اچھی لوگوں نے محنت کی، کمپین چلائی. تو اب جب سیاسی ہمارے حریف جب میدان کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ پھر چلنا شروع ہو پہ کہ دھاندلی ہوئی ہے. وہ الیکشن کمیشن گئے، وہاں سے ان کی چیزیں مسترد ہوئیں، ان کے کیسز کو مسترد کیا گیا. پھر انہوں نے ہائی کورٹ سے جو انہوں نے سٹے لیا وہ بالکل بے بنیاد اور غلط انفارمیشن کے اوپر ان کو دیا. اور جب دوبارہ ہائی کورٹ میں ڈی بی کے اندر سماعت ہوئی تو بڑے پوری کورٹ اس وقت سن رہی تھی کہ کورٹ کے جسٹس گل حسن صاحب، اور انہوں نے کہا کہ یہ مس انفارمیشن کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوٹ ہو چکا تھا اس وقت ٹریبونل، تو یہ کیسز ٹریبونل ہی اب سنے گا. تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی یہی آرڈر کیا کہ ہم آپ کو کسی ایسے کام سے نہیں روکتے. جو آپ کی پروسیڈنگز ہیں وہ اپنی پروسیڈنگز جاری رکھیں. ان کو جاری رکھتے ہوئے ان کو سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے پھر جو ہمارا پہلا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اسی کو بحال رکھا، اور ان کی جو پٹیشنز تھی الیکشن کمیشن کے اندر بھی اور ہائی کورٹ کے اندر بھی ان کو ڈسپوز آف کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ آزاد حیثیت سے الیکشن میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. آپ کے بارے میں یہ خبریں بھی چل رہی تھی کہ آپ آئی پی پی کے حمایتی یافتہ ہیں، یا جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے NF48 کے اندر وہ آئی پی پی کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن جیتنے کے بعد پھر آپ مسلم لیگ نون میں شمولیت آپ نے اختیار کر لی. تو وہ آئی پی پی والا کیا کے ساتھ؟ دیکھیں یار، آئی پی پی نے بھی مجھے سپورٹ کیا اور مسلم لیگ نون نے، کیونکہ میری یہاں پہ پوری جو ان کے جتنے بھی ورکرز ہیں، ان کے چیئرمینز ہیں، وائس چیئرمینز ہیں، انہوں نے میرے ساتھ دن رات ایک کیا، میرے لیے کوشش کی، محنت کی. تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد میرا یہی بنتا تھا کہ میں اپنے حلقے کی عوام کو، اپنے حلقے کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے میں پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کروں اور اپنے حلقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے میں لوگوں کے کام کروں. تو اسی وجہ سے میں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا. ٹھیک ہے سر، اگر پرٹیکولرلی ہم آپ کے حلقے کی بات کریں NF48 میں آپ نے کافی کام کروایا، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا، آپ کو دوبارہ منتخب کیا. اب آگے فیوچر پلانز کیا اگلے 5 سالے میں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حلقے میں کون کون سی محرومیاں جو آپ ترجیح بنیاد پر دور کریں گے؟ دیکھیں جی، ابھی بہت سارے ہمارے جو علاقے کے کام ہیں وہ ہمارے رہتے ہیں، جس میں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہمارے اسکولوں کے اندر جو مسائل ہیں وہ ہیں، گیس کے مسائل ہیں. اسی طرح جو ہمارا یہاں پہ ایک جتنا بھی علاقہ ہے اس میں صفائی کا نظام نہیں ہے، پانی کا بہت بڑا ایشو ہے، جس کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے جو میری پریورٹی ہے کہ یہ پانی کا اور ایجوکیشن کے جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں. ٹھیک ہے سر، وفاق کے اندر ہم نے دیکھے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ماضی میں سخت سیاسی حریف تھے اب ان کا اتحاد ہو چکا ہے. کیا سمجھتے ہیں اس اتحاد سے ملک کے اندر سیاسی استحکام آ جائے گا؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مسلم لیگ نون ہو یا باقی پارٹیز ہوں یا پیپلز پارٹی ہو،
یہ اگر آج اتحاد ہوا ہے تو وہ ملک کے یہ حالات دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے اتحاد کیا ہے۔ آج اس ملک کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، اور یہ جو انتشار کی اور نہ ماننے والی جو سیاست ہے اس سے ہمیں 2 قدم آگے بڑھنا چاہیے، اور اپنے ملک کی خاطر ہمیں سب لوگوں کو ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھنا چاہیے، اس کے اوپر تعمیری جو تنقید ہے وہ بھی ہونی چاہیے، اور اپنے ملک کو کا سوچتے ہوئے، اس ملک کی غریب عوام کا سوچتے ہوئے ہم سب لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ فلاں جماعت اور یہ اگر اتحاد ہو گیا ہے یا کوئی اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن کے اندر بھی رہتے ہوئے آپ اس ملک کی ایک اچھی خدمت کر سکتے ہیں، آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے جو اگر کوئی گورنمنٹ ایسا کام اچھا نہیں کر رہی تو آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن تعمیری ہونی چاہیے جو ملک کے مفاد میں ہو۔ لیکن جو ملک کو نقصان چیزیں دے رہی ہیں، آج ملک جس انتشار، جس تذبذب کا جو شکار ہے، جس میں پچھلے اتنے عرصے سے تمام کاروباری زندگی بند ہوئے ہوئے، ہمیں اور لوگوں کو، پاکستان کی غریب عوام کو مشکل سے نکالنے کے لیے ہمیں ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور ہم آگے بڑھنا چاہیے ہمیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ راجہ خرم نواز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی ہمیں انتشار کی سیاست سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس حلقے کی عوام کے لیے دن رات محنت کریں گے، اور ترقی کا کام اس حلقے کے اندر جاری اور ساری رہے گا۔